محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 6 میں مکہ میں ایک مالدار خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، ان کے شوہر مر چکے تھے۔ ان کا بڑا کاروبار تھا، تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دینا اور انہیں نفع میں شیئر کر لینا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر شام سیریا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا نفع کام کر شام کے سفر سے لوٹے، پائی پائی کا حساب دیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نیک تھین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر میسرہ غلام نے بھی آپ کی ایمانداری، نیکی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں، خود نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ چاچا جان اور قریش کے کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر شادی اور نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال کے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی، پرانی دیواریں توڑ کر بنائی جا رہی تھیں۔ ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا، یہ ایک کالا پتھر تھا۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، سب اس متبرک سمجھتے تھے۔ جب دیوار میں اس پتھر کو چننے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ متبرک پتھر میں لگاؤں۔ قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر طے ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے اس کا فیصلہ مان لیا جائے۔ دوسرے دن سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے۔ سب کو آپ پر بھروسہ تھا، سب نے آپ کو فیصلہ مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ ایک چادر لی، صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو ایک ایک کنارہ پکڑنے کو کہا۔ سب نے مل جل کر اٹھایا، جب پتھر وہاں تک لے آئے جہاں اسے رکھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو اس کام میں شریک ہونے کا موقع مل گیا۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی، ہمیں پہاڑی کا نام ہیرا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار تھا۔ آپ غار ہیرا میں جاتے ہیں، ستو پانی ساتھ لے جاتے ہیں، کئی دن تک وہاں تنہا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے، برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے۔ جب ستو پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر گھر آتے ہیں، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے ہیں۔ عمر کے 40ویں سال جبکہ آپ غار ہیرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جسے وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کہاں پڑھیں؟ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ عمر کے 40ویں سال جبکہ آپ غار ہیرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جسے وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کہاں پڑھیں؟ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا، پڑھے؟ آپ نے فرمایا، بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور چھوڑا، اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ خوف و ہیبت سے کانپ اٹھے، اور ہے اللہ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدرد بیوی سے تمام واقعہ بیاں کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دھرس بندھائی، بولیں،
آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو جانے نہ دے گا۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیووں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دکھوں کو سہارا دیتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے، اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، رازق اور حکیم ہے، اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میری جوڑی کرو، برائیوں سے بچو، بھلے کام کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا، رہنے کو جنت دے گا، برے آدمیوں سے اللہ ناراض ہوگا، بہت ہی سخت سزا دے گا۔